بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کی قدموں پہ میری جان قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے، مکے کی چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے مکے والو، آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کرنی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جاؤ، عمر کے راستے کو روک کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں سے نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی کافر کی جرات ہوتی ہے جو ہمارے راستے روکے۔ سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور اللہ تعالی مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی، اسلام کو طاقت ملی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی۔ اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرات ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر دکھائے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ روم سے ایک سفیر آیا ہوا تھا۔ مدینے پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کی اونٹ چرانے جنگل میں نکلے ہوئے ہے۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا کہ واہ عمر، تیری حکمرانی کی جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خزانے میں ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کرو ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا ایک سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میری نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں ہے بلکہ تو ایک غلام ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔